الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے نماز میں آنے والے وسوسے۔ اکثر دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں تو فوراً ہی مختلف قسم کے خیالات اور مختلف قسم کے وسوسات ہمیں آ کے گھیر لیتے ہیں، اور بعض دفعہ اس قسم کے وسوسے آتے ہیں، اس قسم کے خیالات آتے ہیں کہ ہم ان کو زبان سے بیان نہیں کر سکتے۔ تو کیا ہماری نماز ادا ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ تو دوستو، اس پہ آپ حضرات کی خدمت میں متفقن علیہ حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اور جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے وسوسوں کو معاف فرما دیا ہے، تا وقتے کہ وہ اس کے مطابق کوئی عمل یا بات نہ کر لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی وسوسوں کو معاف کر دیا کہ جو ہمارے ذہن میں وسوسے مختلف قسم کے آتے ہیں اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، یہ وسوسات کی معافی ہے۔ اور تا وقت کہ جب تک اس وسوسے، اس خیال کے مطابق عمل نہ کر لیا جائے یا کوئی بات نہ کہی جائے۔ مثلاً کہ اگر کسی کے دل میں خیال آیا کہ میں فلاں کے ساتھ زیادتی کروں گا، ایک وسوسہ آ رہا ہے، کسی سے بدلہ لینے کا جناب ایک خیال دل میں آ رہا ہے، یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا خیال دل میں آ رہا ہے۔ اب یہ خیال تو آ رہا ہے، یہ ایک وسوسہ ہے جو شیطان کی طرف سے آ گیا اور ذہن بھی اس طرف چلا گیا، مگر اس آدمی نے اس پہ عمل نہیں کیا، یعنی کسی سے زیادتی نہیں کی، کسی کی دل آزاری نہیں کی، بس وہ ایک خیال تھا اس کو چھوڑ دیا، تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں، خیال پہ کوئی پکڑ نہیں۔ ہاں، اگر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کسی سے زیادتی کرنی ہے، کسی کا حق مارنا ہے، تو اس کے مطابق اس نے عمل کیا، یعنی زیادتی کی اور اس نے کسی کا حق مار لیا، تو پھر یہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ اب دل میں خیال آیا کسی کے ساتھ بدتمیزی کروں، اس نے یہ کیا تھا، اب میں اس کو مقابلے میں یہ طنز کروں گا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اب یہ خیال آیا، اب اس پہ اگر عمل نہیں کیا تو اس خیال کی پکڑ نہیں۔ اگر عملاً اس فعل کو سرزد کیا، گالی دی، کسی کے ساتھ بدتمیزی کی، جو خیال آیا تھا اس کے مطابق کیا، تو پھر اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ اس لیے اگر نماز کے اندر خیالات آتے ہیں، وسوسات آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایڈوانس میں وہ معاف کر رکھے ہیں، تا وقت کہ اس کے مطابق ہم عمل نہ کریں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کچھ صحابہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو ایسے خیالات اور وسوسے آتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانا گناہ سمجھتے ہیں۔ یہ سن کر جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟
تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نعم، جی ہاں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک صریح الایمان، فرمایا اے میرے صحابہ وسوسے آنا یہ تو واضح ایمان کی نشانی ہے، صریح ایمان کی نشانی ہے، یعنی تمہارا ایمان بالکل واضح اور صریح ہے کہ تمہیں وسوسے آتے ہیں۔ اور مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسی وسوسوں کے متعلق فرمایا تھا کہ ہماری نماز اور یہودیوں کی نماز کے درمیان وسوسوں کی وجہ سے فرق ہے، یعنی جو ہم نماز ادا کرتے ہیں، میرے مولا شیر خدا نے فرمایا ہمیں وسوسے آتے ہیں اور یہودیوں کو وسوسے نہیں آتے۔ ہماری اور ان کی نماز کے درمیان یہی فرق ہے کہ ہماری نماز اور ان کی نماز اس لیے ایک دوسرے سے مختلف ہے کہ ان کی نماز وسوسات سے، خیالات سے خالی ہے۔ تو دوستو اس پہ آپ یہ سمجھیں گے کہ ان کی نماز وسوسات سے خالی ہے اور ہمارے وسوسے نماز میں آ کے ہمیں گھیرتے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ ان کو وسوسے کیوں نہیں آتے اور ہمیں کیوں آتے ہیں؟ اس پہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ کے نظر کر رہا ہوں، اور تفسیر البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے اس کو بیان فرمایا کہ یہودیوں کے ایک عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہمیں خیالات اور وسوسات نہیں آتے، اور ہم نے سنا ہے کہ آپ کے اصحاب جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کو مختلف قسم کے وسوسات اور خیالات آتے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ ہمارا مذہب سچا ہے۔ تو یہ سن کر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے صدیق اس کو مسئلہ سمجھا دو۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اس کو مسئلہ سمجھانے کے لیے پوچھا بتاؤ کہ 2 کمرے ہیں اور ایک کمرے میں سونا، جواہرات، ہیرے پڑے ہوئے ہیں اور دوسرا کمرہ خالی ہے، اب چور آئے گا تو کس کمرے میں جائے گا؟ تو یہودی کہنے لگا ظاہر ہے چور آئے گا تو ہیرے اور جواہرات کے والے کمرے میں جائے گا جہاں مال و متاع ہوگا۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا کہ وہ چور دوسرے کمرے میں کیوں نہیں جائے گا؟ تو اس نے کہا وہ دوسرے کمرے میں کیوں کر جائے گا؟ کیونکہ دوسرا کمرہ تو خالی ہے، اور خالی کمرے میں اس نے کیا کرنے جانا؟ وہ تو مال لوٹنے کے لیے آیا تھا، مال والے کمرے میں جائے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے یہ بات سن کر جواب ارشاد فرمایا کہ سنو، تمہاری اور ہماری مثال اسی طرح ہے کہ ہمارے ایمان والوں کے دل دولت ایمان سے بھرپور ہوتے ہیں اور شیطان ان کا یہ متاع ایمانی، یہ دولت ایمانی چرانے کے لیے ان کے پاس آتا ہے اور مختلف قسم کے وسوسات اور خیالات میں مبتلا کرتا ہے، جبکہ تمہارے دل ایمان سے خالی ہیں، لہذا تمہارے پاس شیطان نہیں آتا، اور شیطان اس جگہ آتا ہے جہاں جس طرح چور بھری اس مکان میں آئے گا جس جگہ پہ متاع ہوگا، مال ہوگا، تو شیطان وہیں آ کے نقب زنی کرتا ہے جہاں پہ دولت ایمان ہوتی ہے۔ جب یہودی نے یہ بات سنی تو یہ سن کر وہ یہودی حیران ہوا اور فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو دوستو اب آپ کو اس بات کی سمجھ آئی کہ نماز میں وسوسے اور خیالات شیطان کی طرف سے ہماری متاع ایمانی جو ہے اس کو لوٹنے کے لیے، اس کو زائل کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اگر ہم اس کے مطابق عمل کر لیں اور کوئی قولاً یا فعلاً کوئی عمل سرزد کر دیں تو یقیناً سزا کے مستحق ہوں گے۔ اور اگر ان خیالات کو، وسوسات کو، خیالات اور وسوسوں تک محدود رہنے دیا جائے تو اس کی اللہ تعالیٰ نے معافی فرما رکھی ہے
اس کی فکر کی ضرورت نہیں، جس قدر بھی آئیں اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور ہماری نمازوں کو قبول فرمانے والا ہے۔ آپ خود سنیں، اس پہ عمل کریں، دوسرے دوستوں تک پہنچائیں۔ خدا آپ کا، ہم سب کا، ملک وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔